الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاقرؤوا ما تیسر من القرآن وقال اللہ تعالی فی مقام آخر انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ رب العزت نے اس امت کو دو عظیم نعمتوں سے نوازا ہے، ایک کتاب اللہ اور دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کتاب اللہ سر چشمہ ہدایت ہے، کتاب اللہ دستور حیات ہے، کتاب اللہ منشور حیات ہے، کتاب اللہ ضابطہ حیات ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ انسانیت کے لیے آب حیات ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ پاکیزہ ہستی ہیں جنہوں نے انسانیت کے سامنے کتاب اللہ پہ عمل کر کے دکھانا تھا اور اپنا فریضہ پورا کر کے اپنے رب کے پاس تشریف لے گئے۔ کتاب اللہ قرآن عظیم الشان کی فضیلت کے لیے مختصر اتنی بات کافی ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ ایک بادشاہ گزرا ہے، اس بادشاہ کے دروازے کے اوپر ایک شخص آیا، دربان نے پوچھا تو کون ہے؟ اس شخص نے جواب دیا کہ میں ایک دیہاتی آدمی ہوں، بادشاہ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ دربان نے پیغام اندر بھجوایا، بادشاہ کی طرف سے جواب آیا کہ اس بندے کو اندر بھیج دو۔ جب وہ دیہاتی بندہ بادشاہ کے پاس پہنچا تو بادشاہ نے پوچھا تو کون ہے؟ اس دیہاتی بندے نے جواب دیا، بادشاہ سلامت، میں سید العرب ہوں، میں عرب کا سردار ہوں۔ بادشاہ نے کہا کہ تھوڑی دیر پہلے دروازے کے اوپر کھڑے ہو کے دربان سے کہا تھا کہ میں ایک عام دیہاتی آدمی ہوں، اور اب تو میرے سامنے کھڑے ہو کر کہہ رہا ہے کہ میں سید العرب، عرب کا سردار ہوں۔ اب تھوڑی دیر کے اندر آپ کی بات میں اتنی بڑی تبدیلی کیسے آ گئی؟ اس دیہاتی بندے نے جواب دیا، بادشاہ سلامت، جب میں آپ کے دروازے پہ کھڑے ہو کے دربان سے بات کر رہا تھا تو اس وقت دیہاتی جاہل ان پڑھ گنوار آدمی تھا، لیکن جب مجھے آپ کی ملاقات کا شرف حاصل ہو گیا، آپ کی ہم کلامی کا شرف نصیب ہو گیا، تو اس ہم کلامی کے شرف کے نتیجے میں سید العرب، عرب کا سردار بن چکا ہوں۔ سوچنے کی بات ہے، اگر ایک دیہاتی بندہ کسی بادشاہ سے ہم کلام ہو جائے تو اپنے آپ کو کتنا بڑا سمجھتا ہے، اور جب کوئی
کوئی بندہ قرآن عظیم الشان کی تلاوت کر رہا ہوتا ہے وہ حقیقت میں اپنے رب سے ہم کلام ہو رہا ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جب میرا جی چاہتا ہے کہ میں اللہ سے بات چیت کروں تو قرآن عظیم الشان کی تلاوت شروع کر دیتا ہوں، اور جب میرا جی چاہتا ہے کہ اللہ مجھ سے ہم کلامی کرے تو میں نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہوں۔ مجھے قرآن کی تلاوت اور نماز پڑھتے ہوئے رب کی ہم کلامی کا مزہ نصیب ہو جاتا ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں تشریف لائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف صحابہ کرام کو دیکھا، مختلف حلقوں کے اندر موجود تھے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کے قریب سے گزرے، وہ قرآن عظیم الشان کی تلاوت کر رہے تھے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پہ کھڑے ہو گئے۔ حضرت ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، انہوں نے قرآن کی تلاوت کو موقوف کر دیا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن کعب قرآن پڑھو۔ حضرت ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ قرآن تو آپ کے اوپر نازل ہوا ہے، میں آپ کے سامنے قرآن پڑھنے کی جرت نہیں کر سکتا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف اشارہ کیا کہ مجھے اوپر سے اشارہ ملا ہے۔ حضرت ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سمجھ گئے کہ اللہ نے حکم دیا ہے، تو انہوں نے فوراً عرض کیا یا رسول اللہ اللہ سمانی، کیا اللہ تعالی نے میرا نام لے کے کہا ہے؟ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نعم اللہ سماک، جی ہاں اللہ تعالی نے تیرا نام لے کے کہا ہے کہ ابن کعب سے کہو قرآن پڑھے۔ محبوب آپ فرش پہ قرآن سنیں گے اور میں ابن کعب کا عرش کے اوپر قرآن سنوں گا۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کس محبت، ذوق اور شوق کے ساتھ قرآن پڑھتے تھے کہ ان کے قرآن سننے کی فرمائشیں رب رحمان کی طرف سے آیا کرتی تھی۔ اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی بندہ قرآن پڑھتا ہے تو فرشتے اس بندے کے گرد جمع ہو جاتے ہیں اور اس بندے کے ہونٹوں کے اوپر اپنے ہونٹ رکھ دیتے ہیں۔ بلکہ دوسرے لفظوں کے اندر یوں سمجھیے کہ جب کوئی بندہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو فرشتے اس کے ہونٹوں کا بوسہ لے لیتے ہیں۔ امام عاصم کوفی رحمۃ اللہ علیہ قراء کے اندر ایک بہت بڑے قاری گزرے ہیں، ان کے منہ سے عمدہ خوشبو آیا کرتی تھی، تو شاگرد آپ کے پاس جمع ہوئے اور عرض کیا حضرت آپ منہ کے اندر کوئی الائچی رکھتے ہیں یا خاص قسم کا عطر استعمال کرتے ہیں؟ امام عاصم کوفی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں منہ کے اندر الائچی نہیں رکھتا، خاص قسم کا عطر استعمال نہیں کرتا۔ حضرت آپ کے منہ سے جسم سے اتنی عمدہ خوشبو آتی ہے، یہ خوشبو تو کسی اور جہان کی لگتی ہے، ہم نے ایسی خوشبو دنیا کے اندر نہیں سونگی۔ آپ کون سی خوشبو استعمال کرتے ہیں یا منہ کے اندر کون سی الائچی رکھتے ہیں؟ امام عاصم کوفی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں منہ کے اندر الائچی نہیں رکھتا۔ شاگرد واپس چلے گئے۔ ایک شاگرد آپ کی خدمت کیا کرتا تھا، وہ آپ کے کمرے میں آیا اور آ کر کہنے لگا استاد محترم جب تک مجھے اس بات کا جواب نہیں ملے گا میں اس وقت تک کمرے سے باہر نہیں جاؤں گا۔ امام عاصم کوفی رحمۃ اللہ علیہ اس طالب علم کے اس سوال کے اوپر اور نہ جانے کے اوپر بڑے حیران ہو گئے۔ پھر فرمایا بیٹا میں منہ کے اندر الائچی نہیں رکھتا، میں کوئی خاص قسم کا عطر استعمال نہیں کرتا۔ ایک مرتبہ بچوں کو قرآن پڑھا کے جب میں اپنے کمرے کے اندر قیلولہ کرنے کے لیے آیا، بستر کے اوپر لیٹ گیا، جو ہی میری آنکھیں بند ہوئی تو خواب کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت
بشارت نصیب ہوئی۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹا عاصم تم پورا دن اللہ کا قرآن پڑھتے اور پڑھاتے ہو، جس لب کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرتے ہو یہ لب میرے قریب کرو، میں تمہارے لبوں کا بوسہ لینا چاہتا ہوں۔ امام عاصم کوفی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بیٹا میں نے خواب ہی کے اندر اپنے لب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب کر دیے، اللہ کے نبی نے میرے لبوں کا بوسہ لیا۔ جس دن اللہ کے نبی نے میرے لبوں کا بوسہ لیا اس دن سے لے کر آج تک میرے منہ سے عمدہ خوشبو آ رہی ہے۔ جی ہاں نیکی کے اندر خوشبو ہوتی ہے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ درس حدیث دیا کرتے تھے، ان کے درس حدیث کے اندر کافی شاگرد حاضر ہوتے تھے۔ ایک طالب علم جس راستے سے گزر کے آتا تھا اس راستے کے اندر ایک نوجوان لڑکی کی اس کے اوپر نظر پڑی، نوجوان خوبصورت حسن و جمال کا مالک تھا، وہ نوجوان لڑکی اس کے اوپر فریفتہ ہو گئی، چنانچہ کسی بڑھیا کے ذریعے اس نوجوان کو اپنے گھر بلایا۔ تو ایک مرتبہ نوجوان گلی سے گزر رہا تھا، یہ بڑھیا اس نوجوان کے قریب آئی اور آ کے کہنے لگی بیٹا اس گھر کے اندر کوئی خاتون بیمار ہے، آپ نیک آدمی لگتے ہیں، کچھ پڑھ کے دم کر دیجئے۔ وہ نوجوان اس بوڑھی عورت کی باتوں میں آیا، جو ہی گھر کے اندر داخل ہوا نوجوان لڑکی نے گھر کے دروازے کو بند کر دیا، کنڈی لگا دی اور کہنے لگی تو اس راستے سے گزرتا تھا، میں روزانہ تجھے دیکھتی تھی اور سوچتی تھی کہ وہ دن کب آئے گا جب تو میری چاہت کو پورا کرے گا۔ نوجوان سمجھ گیا یہ عورت مجھے بدکاری کے گناہ کے اندر مبتلا کرنا چاہتی ہے۔ نوجوان کہنے لگا میں یہ کام کر کے اپنے رب کو ناراض نہیں کرنا چاہتا۔ نوجوان لڑکی کہنے لگی اگر تو نے میری خواہش کو پورا نہ کیا میں شور مچاؤں گی، لوگ جمع ہو جائیں گے، تجھے ذلیل رسوا بدنام کر دیا جائے گا۔ نوجوان بیچارہ پریشان ہو گیا، اس نے دل ہی دل کے اندر اپنے اللہ سے رابطہ کیا، اللہ میں نے آج تک یہ گناہ کا کام نہیں کیا، اللہ میری بے داغ جوانی ہے، اللہ میں اس جوانی کو داغدار نہیں کرنا چاہتا، اللہ میری جوانی کی حفاظت فرما۔ یہ نوجوان دل ہی دل کے اندر اپنے اللہ سے عزت اور ناموس کی حفاظت کی دعا کر رہا تھا۔ چنانچہ اس نوجوان کے دل کے اندر ایک بات آئی، کہنے لگا کہ میں نے واش روم بیت الخلاء کے اندر جانا ہے۔ لڑکی نے اشارہ کر دیا۔ اب اس زمانے کے بیت الخلاء آج کے زمانے کی طرح نہیں تھے، آج تو پانی بہا دیا جاتا ہے، ساری گندگی نالی گٹر کے اندر چلی جاتی ہے، لیکن اس زمانے کے اندر بیت الخلاء کے اندر ڈبے موجود ہوتے تھے۔ شام کے وقت کوئی بھنگن آتی اس ڈبے کو اٹھا کے گندگی کے ڈھیر کے اوپر خالی کر دیا کرتی تھی۔ یہ نوجوان جو ہی اندر داخل ہوا گندگی کو دیکھا، اس گندگی کو اپنے کپڑوں کے اوپر جسم کے اوپر لگایا، حتیٰ کہ گندگی کو لگا کے باہر نکلا۔ جب نوجوان لڑکی نے دیکھا تو کہنے لگی تو کوئی پاگل دیوانہ مجنون نظر آتا ہے، چل میرے گھر سے نکل جا۔ اس نوجوان کو دھکے دے کے نکال دیا۔ یہ نوجوان جو ہی باہر نکلا اللہ کے سامنے رونا شروع کر دیا، روتے ہوئے عرض کیا اللہ آپ کا لاکھ لاکھ احسان کرم اور فضل ہے کہ آج آپ نے میری عزت کی حفاظت فرمائی، اللہ مجھے گناہ سے بچا لیا۔ نوجوان اللہ کا شکر بھی ادا کر رہا تھا، اللہ کے سامنے رو بھی رہا تھا۔ پھر یہ نوجوان چلتے چلتے ایک نہر کے قریب پہنچا، وہاں پہنچ کے جسم اور کپڑوں کی گندگی کو دور کیا، پھر سوچنے لگا اب کہاں جاؤں۔ دل کے اندر خیال آیا کہ میں تو سبق پڑھنے کے لیے جا رہا تھا، اپنے استاد کے پاس چلا جاتا ہوں۔ یہ نوجوان جو ہی شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے کمرے کے اندر پہنچا، حضرت شاگردوں کو حدیث پڑھا رہے تھے، نوجوان جو ہی داخل ہوا پورے کمرے کے اندر خوشبو پھیل گئی۔ شاہ عبدالعزیز نے کتاب سے نظر اٹھا کے طلباء کی طرف دیکھا، پوچھا یہ تیز خوشبو کس نے لگائی ہے؟ تمام طلباء نے آنے والے طالب علم کی طرف اشارہ کر کے کہا استاد محترم یہ تیز خوشبو اس نے لگائی ہے۔ شاہ عبدالعزیز نے فرمایا بیٹا میرے قریب
قریب آ جا، یہ خوشبو تو کسی اور جہان کی لگتی ہے، تیرے بالوں سے پانی ٹپک رہا ہے، تیرے کپڑے بھی گیلے ہیں، آخر وجہ کیا ہے؟ نوجوان نے جواب دیا، استاد محترم میں نے کوئی خوشبو نہیں لگائی، میں نے کستوری عنبر زعفران نہیں لگایا، بلکہ میں نے اپنے آپ کو گناہ سے بچاتے ہوئے کپڑوں کے اوپر گندگی لگائی، میرے اللہ نے میرے کپڑے اور جسم کے اندر خوشبو کو پیدا فرما دیا۔ تو نیکی کے اندر خوشبو ہوتی ہے۔ جب کوئی بندہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو اس کے منہ سے عمدہ خوشبو آتی ہے، فرشتے اس بندے کے ہونٹوں کا بوسہ لے لیتے ہیں، اور یہی وجہ ہے جب ہم اپنے اکابرین کی زندگیوں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اکابرین قرآن کی تلاوت بہت زیادہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے وہ 63 مرتبہ قرآن کا ختم کیا کرتے تھے، اتنا قرآن کے ساتھ شغف تھا، اتنی قرآن کی محبت ان کے اندر پائی جاتی تھی۔ جب ہم امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے 63 مرتبہ قرآن کو پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں تو بعض مرتبہ حیران رہ جاتے ہیں کہ ایک مہینے کے اندر 63 مرتبہ قرآن ختم کرنا اسے بعض مرتبہ عقل نہیں مانتی، لیکن جب بندے کے اندر ایک شوق آ جاتا ہے، بندے کو ایک لذت نصیب ہو جاتی ہے تو 63 مرتبہ کیا 70 مرتبہ قرآن ختم کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ بھاولپور کے علاقے کے اندر پچھلے سال ایک شخص نے ماہ رمضان کے اندر 72 مرتبہ قرآن کا ختم کیا تھا۔ 63 مرتبہ بھی والے نظر آتے ہیں، 72 مرتبہ قرآن کے ختم کرتے ہوئے آج کے معاشرے کے اندر بھی نظر آتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھر کی چھت کے اوپر کھڑے ہو کر پوری رات اللہ کا قرآن پڑھا کرتے تھے۔ جب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا، ان کے پڑوس کے اندر ایک بچہ اپنے والد سے کہنے لگا، ابو ہمارے قریب والی چھت کے اوپر جو مینارہ تھا، ستون تھا، آج وہ ستون نظر نہیں آ رہا۔ اس وقت بوڑھے باپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بوڑھا باپ رو کے کہنے لگا، بیٹا وہ کوئی مینارہ نہیں تھا، وہ کوئی ستون نہیں تھا، وہ وقت کے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تھے جو پوری رات کھڑے ہو کر خشک لکڑی کی طرح قرآن پڑھا کرتے تھے۔ آج ان کا انتقال ہو چکا ہے، آج کے بعد وہ لکڑی وہ ستون مینارہ نظر نہیں آئے گا۔ جی ہاں، یہ قرآن کی محبت ہوتی ہے۔ آج جب لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ ایک پارہ روزانہ قرآن کی تلاوت کر لیا کریں یا تراویح کی 20 رکعات پڑھ لیا کریں تو بعض مرتبہ نوجوانوں کی طرف سے جواب ملتا ہے کہ 20 رکعات پڑھنا بڑا مشکل ہے، یہ ایک پارہ روزانہ تلاوت کرنا بڑا مشکل ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت کے اندر کسی نے عرض کیا کہ حضرت آپ ایک رکعت کے اندر پورا قرآن پڑھ لیتے ہیں لیکن ہم سے تو ایک پارہ بھی نہیں پڑھا جاتا، وجہ کیا ہے؟ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، لو صحت قلوبکم لما شبعت من تلاوت القرآن، لوگو اگر تمہارے دل صحیح ہو جائیں یہ قرآن کی تلاوت سے کبھی سیر نہ ہو۔ اگر قرآن پڑھنے کو جی نہیں چاہتا، قرآن پڑھنے کو دل نہیں کرتا تو اس بات کی علامت ہے کہ دل کے اوپر گناہوں کا زنگ آ چکا ہے، دل کے اوپر گناہوں کی میل آ چکی ہے، گناہوں کی وجہ سے دل پتھر بن چکا ہے، دل سخت بن چکا ہے، اور جب انسان کے دل کے اوپر گناہوں کی میل آتی ہے تو قرآن پڑھنے کو جی نہیں چاہتا۔ چنانچہ کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں 11 مہینے قرآن کھولنے کی توفیق نہیں ملتی، اور جب ماہ رمضان المبارک قریب آتا ہے کہتے 5 قرآن کے ختم کروں گا، میں اس مرتبہ 3 قرآن کے ختم کروں گا۔ ماہ رمضان نصیب ہو جاتا ہے، ایک بھی قرآن کے ختم کرنے کی توفیق نہیں ملتی۔ وجہ کیا ہے؟ 11 مہینے قرآن کھول کے نہیں دیکھا، 11 مہینے قرآن کی تلاوت نہیں کی، رمضان کے اندر بھی تلاوت کی توفیق نہیں مل سکتی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم روزانہ کی بنیاد پہ قرآن پڑھا کریں۔ میں نہیں کہتا کہ ایک پارہ پڑھے، آپ آدھا پارہ پڑھ لیا کریں، ایک پاؤں پڑھ لیا کریں، ایک رکوع کی تلاوت کر لیا کریں۔ جب کوئی بندہ روزانہ کی بنیاد پہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنی محبت نصیب فرما دیتے ہیں۔ ہم دنیا کے اندر دیکھتے ہیں جب بیٹا بیرون ملک چلا جاتا ہے اور بیٹا بیرون ملک سے اپنی والدہ کے پاس خط لکھتا ہے
خط ماں کے پاس پہنچتا ہے، ماں اس خط کو خوبصورت غلاف کے اندر، کپڑے کے اندر لپیٹ کر الماری کی زینت بنا دیتی ہے۔ بیٹا چند مہینوں کے بعد، سالوں کے بعد جب ماں کے پاس پہنچتا ہے، بیٹے کی امی سے ملاقات ہوتی ہے تو بیٹا اپنی والدہ سے پوچھتا ہے، امی میں نے آپ کے پاس خط لکھا تھا کہ آپ نے میرے خط کو پڑھا تھا؟ تو ماں جواب دیتی، بیٹا تیرا خط اتنا خوبصورت تھا کہ میرے پاس ایک تو پڑھنے کے لیے وقت نہیں تھا، پھر میں نے اس کو کھول کے نہیں دیکھا، اوپر سے خوبصورت تھا، میں نے تیرے خط کو الماری کی زینت بنا کے رکھ دیا۔ اس وقت بچے کے دل کے اوپر جو چوٹ لگتی ہے وہ اسے الفاظ کے اندر بیان نہیں کر سکتا۔ کہتے امی میں نے اتنی دور بیٹھ کے آپ کے پاس خط لکھا، امی میں نے وقت نکالا، میں نے کاغذ اٹھایا، قلم اٹھایا، مضمون تیار کیا، میں نے خرچہ کر کے آپ کے پاس خط بھجوایا، لیکن آپ کے پاس خط پڑھنے کے لیے فرصت ہی نہیں تھی۔ اسی طرح یوں سمجھ لیں یہ قرآن عظیم الشان اللہ رب العزت کی جانب سے ایک میسیج ہے، اللہ کی جانب سے خط ہے۔ اگر کوئی بندہ اس کی تلاوت نہیں کرتا تو اللہ قیامت کے دن اپنے بندے سے پوچھیں گے، میرے بندے میں نے تجھے اپنا کلام دیا تھا، میں نے تجھے اپنا قرآن دیا تھا، کیا تو نے اس قرآن کی تلاوت کی تھی؟ اگر بندے نے قرآن کی تلاوت نہیں کی تو یہ بندہ قیامت کے دن اللہ کو جواب نہیں دے سکتا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کا دن ہوگا، قرآن کو ایک خوبصورت نوجوان کی شکل میں اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ قرآن اس وقت جھگڑا کرے گا، قرآن اشارہ کر کے کہے گا اللہ آپ نے مجھے ان لوگوں کے پاس بھیجا تھا، اللہ ان عورتوں کے پاس بھیجا تھا، اللہ میں گھر کی ایک الماری کے اندر پڑا ہوتا تھا، میرے اوپر مٹی پڑی ہوتی تھی، گرد پڑی ہوتی تھی، اللہ گھر کی مالکن پورا دن اپنے گھر کی صفائی کرتی تھی لیکن میرے اوپر سے مٹی کو صاف نہیں کیا کرتی تھی، اللہ یہ گھر کا مالک ہے، سارا دن ٹی وی کی سکرین کے سامنے بیٹھ کر تھرکتے جسموں کے تماشے دیکھتا تھا، اللہ موبائل کی سکرین کے اوپر نت نئی خبریں سنا کرتا تھا، اللہ نت نئے اخبارات کا مطالعہ کیا کرتا تھا، یہ سنڈے میگزین، اخبار جہاں، یہ ناول، یہ ڈائجسٹ اللہ روزانہ مطالعہ کیا کرتا تھا، لیکن میرے لیے اس کے پاس فرصت نہیں ہوتی تھی۔ تو اللہ فرمائیں گے قرآن بتا تو چاہتا کیا ہے؟ تو قرآن اس وقت کہے گا اللہ اس بندے کو اس جرم کی سزا دی جائے، تو اللہ تعالیٰ قرآن کی بات کو مانتے ہوئے جس نے قرآن کا حق ادا نہیں کیا ہوگا اللہ تعالیٰ اوندے منہ جہنم کے اندر پھینک دیں گے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں حج کر کے واپس آ رہا تھا، ایک جگہ پڑاؤ ڈالا ہوا تھا تو میں نے دور سے ایک سواری کو قریب آتے ہوئے دیکھا، جب وہ سواری قریب آئی تو اس سواری کے اوپر کوئی خاتون سوار تھی، جو ہی سواری قریب پہنچی میں نے اس خاتون کو سلام دیا، اس خاتون نے میرے سلام کا جواب دیا، تو میں نے اس خاتون سے پوچھا کہ جنگل کے اندر اکیلی کیا کر رہی ہو؟ اس خاتون نے میرے سوال کا جواب اپنی زبان میں نہیں دیا بلکہ قرآن عظیم الشان کی آیت پڑھ کے جواب دیا، من یضلل اللہ فلا ہادی لہ، فرماتے میں سمجھ گیا کہ یہ عورت راستہ بھول چکی ہے۔ میں نے اس خاتون سے اگلا سوال کیا کہ آپ کہاں سے آ رہی ہو؟ اس خاتون نے میرے سوال کا جواب قرآن عظیم الشان کی آیت پڑھ کے دیا، وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ۔ میں سمجھ گیا کہ یہ عورت حج اور عمرہ کر کے واپس آ رہی ہے۔ میں نے اگلا سوال کیا کہ آپ نے کہاں جانا ہے؟ اس خاتون نے قرآن کی آیت پڑھ کے جواب دیا، ادخلوا مصر انشاء اللہ آمنین۔ میں سمجھ گیا کہ یہ عورت شہر کے اندر جانا چاہتی ہے۔ میں نے پوچھا شہر کے اندر کس کو ملنا ہے؟ اس خاتون نے قرآن کی آیت پڑھ کے جواب دیا، المال والبنون زینت الحیات الدنیا۔ میں سمجھ گیا اللہ نے اس عورت کو مال بھی دیا ہے، نرینہ اولاد بھی عطا فرمائی ہے۔ میں نے پوچھا بیٹوں کے نام کیا ہے؟ اس خاتون نے پھر قرآن کی آیت پڑھی، ابراہیم و اسماعیل و اسحاق۔ میں سمجھ گیا اللہ نے اس خاتون کو 3 بیٹے عطا فرمائے ہیں، ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق۔ میں نے اس خاتون سے کہا کہ میں نے اسی شہر کے اندر جانا ہے، میں آپ کی رہنمائی کر دیتا ہوں۔ اس خاتون نے پھر قرآن کی آیت پڑھی، وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ لوگوں نیکی کیا کرو، اللہ نیکی
کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے سواری کی لگام کو پکڑا، سواری کو تیز دوڑانا شروع کر دیا۔ اس خاتون نے پھر قرآن کی آیت پڑھی وقصد فی مشیکا، اللہ کے بندے سواری کو اعتدال کے ساتھ چلانا ہوتا ہے، تیز نہیں دوڑانا ہوتا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے سوچا سفر لمبا ہے، میں عربی کے اشعار پڑھ لیتا ہوں۔ میں نے عربی کے اشعار پڑھنے شروع کر دیے۔ اس خاتون نے میری اصلاح کرتے ہوئے کہا فقرؤوا ما تیسر من القرآن، اللہ کے بندے اگر کچھ پڑھنا بھی ہے تو قرآن پڑھ لو، عربی کے اشعار پڑھو گے کچھ بھی نہیں ملے گا، قرآن پڑھو گے اجر و ثواب مل جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے میں نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا، تھا بڑا حیران کہ یہ خاتون ہر بات کے جواب میں قرآن پڑھتی ہے، اصلاح کے طور پہ قرآن پڑھتی ہے۔ حتیٰ کہ جب ہم شہر کے اندر داخل ہوئے ایک بہت بڑے قافلے نے پڑاؤ ڈالا ہوا تھا، میں خیموں کے قریب گیا، میں نے جا کے بلند آواز سے کہا ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، تین خوبصورت بچے بڑے علم و فضل والے جن کے چہروں سے تقوی کا نور ٹپک رہا تھا، وہ نام سنتے ہوئے میرے قریب دوڑتے ہوئے آئے، پوچھا شیخ خیریت تو ہے؟ تو میں نے سواری کی طرف اشارہ کیا کہ سواری کے اوپر والدہ سوار ہے، اپنی والدہ سے ملاقات کر لیجئے۔ والدہ راستہ بچھڑ چکی تھی، بچے دوڑتے ہوئے گئے، اپنی والدہ سے ملاقات کر لی تو ماں نے بیٹوں سے قرآن پڑھ کے کہا کہ ان مہمان کو کھانا کھلا دو، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ بچے دوڑتے ہوئے گئے، دسترخوان اٹھا کے لائے، ڈرائی فروٹ اٹھا کے لائے، میرے سامنے دسترخوان کے اوپر رکھ دیا، میں نے کھانے سے معذرت کر لی۔ اس خاتون نے پھر قرآن کی آیت پڑھی انما نطعمکم لوجہ اللہ، کہ ہم تو اللہ کی رضا کے لیے کھلاتے ہیں، تھوڑا سا کھا لو۔ حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں میں نے تھوڑا سا لیا لیکن تھا بڑا حیران۔ میں نے اس خاتون کے بچوں سے کہا کہ آپ کی والدہ ہر بات کے جواب میں قرآن پڑھتی ہے، اصلاح کے طور پہ قرآن پڑھتی ہے، احسان کا بدلہ چکاتے ہوئے قرآن پڑھتی ہے، آخر وجہ کیا ہے؟ تو ایک بچے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، بچہ رو کے کہنے لگا ہماری والدہ نے جب قرآن کے اندر ایک آیت پڑھی ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، مطلب اور مفہوم یہ بنتا ہے انسان جو کچھ بھی بولتا ہے اسے نام اعمال کے اندر ریکارڈ کر لیا جاتا ہے۔ جب سے ہماری والدہ نے یہ آیت پڑھی آج ہماری والدہ کو 20 سال ہو چکے ہیں، ان 20 سالوں کے اندر ہماری والدہ کی زبان سے قرآن کے سوا کوئی لفظ نہیں نکلا۔ یوں قرآن کے ساتھ محبت کرنے والی خواتین تھی، یوں قرآن کا ذوق، قرآن کا شوق، قرآن کا عشق، قرآن کی محبت ان کے سینوں کے اندر پائی جاتی تھی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اللہ رب العزت کے کلام قرآن عظیم الشان کے ساتھ سچی محبت کریں۔ جہاں قرآن کے ساتھ سچی محبت کرنی ہوتی ہے، یہ قرآن جن کے سینوں کے اندر ہوتا ہے ان لوگوں کے ساتھ بھی محبت کرنی ہوتی ہے، اور جس جگہ پہ اس قرآن کی تعلیم دی جاتی ہے ان جگہوں کے ساتھ بھی محبت کرنا انسان کے اوپر ضروری ہوتا ہے۔ شیخ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض مرتبہ لوگوں کے گناہ اتنے زیادہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ اس بستی کے اوپر عذاب کو نازل کر دیا جائے۔ چنانچہ فرشتے عذاب کو لے کے جب دنیا کی طرف آتے ہیں تو فرشتوں کی نظر کسی بستی کے اندر ایک چھوٹے سے مکان کے اوپر، کمرے کے اوپر پڑتی ہے جہاں بچے قرآن کی تعلیم حاصل کر رہے ہوتے ہیں، تو فرشتے اللہ کی بارگاہ کے اندر عرض کرتے ہیں اللہ یہاں تو آپ کے بندے چھوٹے چھوٹے قرآن کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اللہ قرآن کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں جاننے کے باوجود بھی کیا قرآن کی تعلیم ہو رہی ہے؟ جی اللہ قرآن کی تعلیم ہو رہی ہے، معصوم بچے قرآن سیکھ رہے ہیں۔ میرا اللہ اس وقت فرماتا ہے اگر اس علاقے کے اندر بستی کے اندر قرآن کی تعلیم ہو رہی ہے تو پھر 40 سال کے لیے یہاں سے عذاب کو مؤخر کر دیا جائے۔
تو جس جگہ قرآن کی تعلیم ہوتی ہے اس کی برکت سے اللہ آنے والی مصیبتوں کو، عذاب کو ٹال دیتی ہے۔ اور جس علاقے کے اندر مدرسہ ہو جہاں پہ قرآن کی تعلیم ہو، چاہے بچوں کو تعلیم دی جاتی ہے، بچیوں کو تعلیم دی جاتی ہے، اس مدرسے کے ساتھ تعاون کرنا، اس کے ساتھ محبت کرنا، یہ اہل محلہ کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اور اگر اپنے ہی قریبی مدرسے کے ساتھ تعاون کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر بندے کو دوہرا اجر عطا فرما دیتے ہیں۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ خواتین کو واعظ فرمایا، اور اس واعظ کے اندر فرمایا، یا معشر النساء، اے عورتوں کی جماعت، تم اللہ کے راستے میں صدقہ کیا کرو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھی۔ جب بیان ختم ہو گیا وہ واپس چلی گئی اور گھر جا کر اپنے خاوند عبداللہ بن مسعود سے کہا کہ عبداللہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عورتوں کو صدقہ کرنے کی ترغیب دی ہے، تو کیا بیوی اپنے خاوند کو صدقہ دے سکتی ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ زینب، مجھے اس مسئلے کا علم نہیں ہے۔ حضرت زینب نے کہا کہ جاؤ اللہ کے نبی سے مسئلہ معلوم کر کے آؤ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ زینب، اس وقت میری مصروفیت ہے، آپ خود چلی جاؤ اور یہ مسئلہ معلوم کر کے آؤ۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ پردے کے اندر ملبوس ہو کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مکان کی طرف روانہ ہو جاتی ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر پہنچی تو وہاں پہ کھڑی ہو جاتی ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ سوچنے لگی کہ میں اندر کیسے جاؤں۔ چنانچہ تھوڑی دیر کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ وہاں پہ تشریف لائے، تو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے بلال سے کہا کہ بلال، اللہ کے نبی سے یہ مسئلہ معلوم کر کے بتاؤ کہ بیوی اپنے خاوند کو نفلی صدقہ دے سکتی ہے یا نہیں دے سکتی؟ زکوٰۃ، عشر وغیرہ تو نہیں دے سکتے۔ ان کا سوال نفلی صدقات کے بارے میں تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں ابھی مسئلہ معلوم کر لیتا ہوں، لیکن زینب نے ایک بات اور کہی کہ بلال، اللہ کے نبی کو میرا نام نہیں بتانا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کہ اللہ کے نبی، دروازے کے اوپر ایک عورت کھڑی ہے، مسئلہ معلوم کر رہی ہے کہ بیوی اپنے خاوند کو نفلی صدقہ دے سکتی ہے یا نہیں دے سکتی۔ تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال سے فرمایا، بلال، یہ مسئلہ کس عورت نے معلوم کیا ہے؟ اس عورت کا نام بتلاؤ۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں پریشان ہو گیا، باہر وعدہ کر کے آیا تھا کہ نام نہیں بتلاؤں گا، اور اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے کہ اس عورت کا نام بتاؤ۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو ترجیح دینی تھی، تو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زینب نے مسئلہ معلوم کیا ہے۔ تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلال، مدینہ طیبہ کے اندر زینب نام کی بہت ساری خواتین ہیں، یہ کون سی زینب ہے؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، اللہ کے نبی، عبداللہ بن مسعود کی بیوی زینب نے مسئلہ معلوم کیا ہے۔ تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلال، زینب جو عبداللہ بن مسعود کی بیوی ہے، ان کو جا کے مسئلہ بتا دو، اگر وہ اپنے خاوند کو نفلی صدقہ دے گی تو اللہ تعالیٰ انہیں ڈبل اجر و ثواب عطا فرما دیں گے، اللہ دوہرا اجر و ثواب عطا فرما دیں گے۔ تو جو انسان کے زیادہ قریبی ہوتا ہے، اگر اس پر خرچ کیا جائے تو اللہ دوہرا اجر عطا فرما دیتے ہیں۔ تو جس علاقے کے اندر مدرسہ ہوتا ہے تو اہل علاقہ کے لیے، اہل محلہ کے لیے اپنے مدرسے کے ساتھ تعاون کرنا ایک تو ضروری ہوتا ہے۔ اگر اہل محلہ اپنے مدرسے کے ساتھ کسی بھی قسم کا تعاون کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس پر ان کو دوہرا اجر عطا فرما دیتے ہیں۔ اس لیے آپ حضرات کے لیے ایک مدرسہ بنا ہوا ہے جہاں پہ الحمدللہ قرآن عظیم الشان کی تعلیم دی جاتی ہے، بچیوں کو بھی قرآن پڑھایا جاتا ہے، بچوں کو بھی قرآن پڑھایا جاتا ہے، ناظرہ پڑھایا جاتا ہے، حفظ کی تعلیم دی جاتی ہے۔ تو آپ حضرات اس مدرسے کے ساتھ تعاون کریں، اور جیسا کہ آپ حضرات کو
معلوم ہے کہ یہ جگہ مدرسے کے لیے خریدی گئی ہے اور قرضہ بھی ادا کرنا ہے، تو آپ حضرات بڑھ چڑھ کر اس ادارے کے ساتھ تعاون فرمائیں۔ اور میں خواتین کی خدمت کے اندر بھی درخواست کروں گا کہ خواتین بھی اس ادارے کے ساتھ تعاون ضرور فرمائیں۔ اپنی زکوٰۃ، صدقات، فطرانہ کی مد کے اندر اگر دنیا کے اندر مدرسے کی جگہ خریدنے کے اندر تعاون کر لیا جائے، یہ جگہ قیامت تک کے لیے باقی رہیں گی۔ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد بھی ان لوگوں کو اجر و ثواب عطا فرماتے رہیں گے، لوگوں کو مرنے کے بعد بھی ثواب ملتا رہتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ جب مدرسے کے ساتھ تعاون ہوتا ہے تو مدارس کے اندر پڑھائی مکمل ہونے کے بعد روزانہ عصر کے وقت، دوپہر کے وقت بچے معصوم ہاتھ اٹھا کے تعاون کرنے والوں کے لیے، معاونین کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اگر کسی ایک بچے کی زبان سے نکلنے والی آمین کسی بندے کے حق کے اندر قبول ہو جاتی ہے، اللہ 7 نسلوں کے لیے رزق کی فراوانی فرما دیتے ہیں۔ ایک اللہ والے کے گھر کے اندر تنگ دستی تھی تو بیوی نے اپنے خاوند سے کہا کہ یہ تنگ دستی مجھ سے برداشت نہیں ہوتی، آپ کچھ کمانے کے لیے جایا کرو۔ وہ اللہ والے صبح سویرے اپنے گھر سے نکلے، شہر کے چوک چوراہے کے اوپر جا کے بیٹھ گئے، لیکن کوئی بندہ مزدوری پہ رکھنے کے لیے تیار نہ ہوا۔ وہ اللہ والے وہاں سے اٹھے، مسجد کے اندر آئے اور پورا دن مسجد کے اندر دعا مانگتے ہوئے گزار دیا، حتیٰ کہ جب عشاء کی نماز پڑھ کے فارغ ہوا تو گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ جو ہی گھر کے اندر داخل ہوا تو بیوی نے پوچھا کہ آج محنت مزدوری کی ہے؟ خاوند نے بیوی کو جواب دیا، جی ہاں آج میں نے بڑے کی مزدوری کی ہے۔ آپ کا مالک کیسے ہے؟ خاوند نے جواب دیا، میرا مالک بڑا کریم ہے، مالک بڑا سخی ہے۔ بیوی کہنے لگی، اجرت کتنی دی ہے؟ خاوند نے جواب دیا، مجھے شام کے وقت اپنے مالک سے مزدوری مانگتے ہوئے شرم آ گئی، میں کل مزدوری ضرور لے کے آؤں گا۔ چنانچہ جب اگلا دن ہوا تو صبح سویرے بیوی نے اپنے خاوند سے کہا کہ یہ تنگ دستی مجھ سے برداشت نہیں ہوتی، روزانہ اس گھر کے اندر فقر و فاقہ ہوتا ہے، آپ جائیں کچھ لے کے آئیں ورنہ میں اپنے والدین کی طرف چلی جاتی ہوں۔ چنانچہ بیوی نے کپڑے کا تھیلا اٹھا کے خاوند کے ہاتھ میں پکڑایا، وہ خاوند تھیلے کو پکڑ کر شہر کی طرف چل پڑا، حتیٰ کہ شہر کے چوک چوراہے کے اوپر جا کے بیٹھا، لوگوں کی منت سماجت کرنا شروع کر دی کہ خدا کے لیے پلیز مجھے کام پہ رکھ لو، میرے بچوں کا فاقہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن کوئی مزدوری پہ رکھنے کے لیے تیار نہ ہوا۔ وہ اللہ والے وہاں سے اٹھے، مسجد کے اندر آئے اور پورا دن دعا مانگتے ہوئے ذکر و اذکار کے اندر، تلاوت قرآن کے اندر گزار دیا، حتیٰ کہ جب عشاء کی نماز پڑھ کے فارغ ہوا سارے نمازی گھروں کی طرف چلے گئے، اس نے مسجد کے دروازے کو بند کیا، اللہ کی بارگاہ میں دونوں ہاتھ اٹھا دیے اور دعا مانگتے ہوئے عرض کیا، اللہ کل میں نے اپنی بیوی کو یہ جواب دیا تھا، مالک بڑا اچھا ہے، مالک بڑا کریم ہے، مالک بڑا سخی ہے، اللہ میں نے یہ بھی کہا تھا، مالک سے مزدوری مانگتے ہوئے شرم آ گئی، اللہ آج تو بیوی کو کہنے کے لیے میرے پاس الفاظ بھی نہیں ہے، اللہ آج بیوی کو کیا جواب دوں گا، اللہ میری تنگ دستی کو ختم فرما، اللہ میری غربت کو ختم فرما۔ پورا کافی دیر تک اللہ کے سامنے روتا رہا، اپنی آنکھ سے آنسو بہاتا رہا، حتیٰ کہ جب دعا مانگ کے فارغ ہوا تو سوچا بیوی نے جو تھیلا پکڑایا تھا اس تھیلے کے اندر کیا لے کے جاؤں۔ اچانک خیال آیا تھیلے کے اندر ریت مٹی بھر لیتا ہوں، بیوی کو تھوڑی دیر کے لیے تسلی ہو جائے گی کہ میرا خاوند آٹا لے کے آیا ہے۔ چنانچہ اس تھیلے کے اندر ریت مٹی بھرنا شروع کر دی، پھر تھیلے کو کندھے پہ رکھا، گھر کی طرف چلنا شروع کر دیا۔ بوڑھا پورے راستے سوچ رہا تھا کہ آج بیوی کو کیا جواب دوں گا۔ یہ سوچتے سوچتے جب بوڑھا مکان کے دروازے پہ پہنچا، دیکھ کے حیران رہ گیا، گھر کے صحن سے دھواں اٹھ رہا ہے۔ جلدی سے مکان کے دروازے پہ دستک دی، بیوی نے دروازہ کھولا، خاوند نے بیوی کے چہرے پہ مسکراہٹ دیکھی، خاوند کہنے لگا، او خدا کی بندی، صبح تو رو رہی تھی کہ یہ تنگ دستی مجھ سے برداشت نہیں ہوتی اور اب میں تیرے چہرے پہ مسکراہٹ دیکھ رہا ہوں، وجہ کیا ہے؟ بیوی نے اپنے خاوند کا ہاتھ پکڑا، اندر لے گئی۔ خاوند جو ہی اندر داخل ہوا، دیکھ کے
हैरान रह गया, वहाँ चावलों की बोरियां भी पड़ी हुई है, आटे की बोरियां पड़ी हुई है, पूरा तनूर रोटियों के साथ भर चुका है। खामद ने बीवी से पूछा सामान कहाँ से आया? बीवी कहने लगी जिस मालिक की तू मजदूरी करता है उसी मालिक ने इंतजाम किया है। तो खामद की आंखों में आंसू आ गए, ज़ारो कतार रोना शुरू कर दिया। बीवी कहने लगी क्यों रो रहे हो? तो खामद ने रोते हुए कहा मैंने किसी दुनियादार की मजदूरी नहीं की, मैं रोजाना मस्जिद में जाके अल्लाह के सामने दुआ किया करता था, अल्लाह मेरी गुर्बत को खत्म फरमा। मेरा मालिक कितना करीम है, मेरा मालिक कितना सखी है, आज शाम से पहले अल्लाह ने मेरी गुर्बत को खत्म फरमा दिया। बीवी कहने लगी जो लोग सामान दे के गए हैं वो एक पैगाम भी दे के गए हैं। खामद ने पूछा मेरे मालिक के मुलाजमों का पैगाम क्या था? बीवी कहने लगी उनका पैगाम ये था मालिक कह रहा है मेहनत मजदूरी के अंदर कमी न करना, हम जिंदगी भर के लिए उजरत के अंदर कमी नहीं करेंगे। जब एक मर्तबा अल्लाह की बारगाह में हाथ उठते हैं अल्लाह कबूल फरमा लेते हैं, और जब मासूम बच्चे हाथ उठा के मदरसे के मुआविनीन के लिए दुआ करेंगे अल्लाह उनके उठे हुए हाथों को ज़रूर कबूल फरमाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है अल्लाह ताला हम सबको कुरान की मोहब्बत नसीब फरमाए, अल्लाह ताला अहले कुरान की मोहब्बत नसीब फरमाए, और जिन जगहों के ऊपर कुरान की तालीम दी जाती है अल्लाह ताला उन मसाजिद और मदारिस की मोहब्बत नसीब फरमाए। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।